آئیں خدا کے اس پاکلام پر بڑے وقت کی توجہ کرتے ہیں، بڑے غور سے سنیے گا جو بات ہے۔ آج میں نوجوانوں میرے توجہ رکھیں، بیٹھ جاؤ بیٹا، بیٹھ جاؤ، میں تھوڑی زیادہ وقت نہیں لوں گا، تھوڑی دیر کا توجہ زیادہ بچوں، کچھ ایسی باتیں جو بنیادی باتیں ہیں۔ دولت، عورت، زمین، سونا، انسان چاہتا ہے کہ زمین پر جب تک میں ہوں میرے پاس یہ رہے۔ دولت اس میں شہرت بھی کر لے، عورت اور زمین، دولت، سونا، چاندی، یہ تمام چیزیں انسان کہتا ہے جب تک میں زمین پر ہوں یہ میرے پاس رہیں، میرے ساتھ ساتھ رہیں۔ ایسا نہیں ہے ابراہیم اظہار یعقوب کا خدا آپ کو دینے سے منع کر رہا ہے۔ جب آدم اور حوا نے نافرمانی کی ہے تو اس تمام چیزوں کا دینے کا طریقہ کار خدا نے چینج کر دیا۔ جب آدم اور حوا نے نافرمانی کی اس کے بعد اس کا طریقہ کار یہ چینج ہو گیا۔ اگر زندگی میں عورت حاصل کرنی ہو، زمین حاصل کرنا ہو، سونا حاصل کرنا ہو، دولت، شہرت حاصل کرنی ہو، یہ 5 چیزیں اگر آپ نے زندگی میں حاصل کرنی ہے تو اس کا کوئی غلط طریقہ کار استعمال مت کرو۔ اس کا کوئی غلط طریقہ کار استعمال مت کرنا۔ اگر غلط طریقے کار استعمال کرو گے تو اپنے ساتھ اپنی تمام پشتوں کو جو ہے وہ خراب کرنے چلے جائے گا۔ خدا نے نظام یہ بنایا، خدا نے طریقہ کار یہ بنایا کہ اب انسان کو یہ چیزیں جو ہے مشقت اور محنت کی حاصل کریں۔ خدا نے یہ نظام بنا دیا، یہ طریقہ بنا دیا کہ اب انسان کو یہ چیزیں ملیں گی ضرور، میں نے سے بات بھی رکھوں گا، دوں گا ضرور، مگر انسان کو اس کے لیے محنت کرنی پڑے، مشقت کرنی پڑے۔ جو چوری کے ساتھ حاصل کرتا ہے، فراڈ کے ساتھ حاصل کرتا ہے، بے ایمانی کے ساتھ حاصل کرتا ہے، مطلب حاصل ہو جاتی ہیں، مگر میرے عزیزوں اس میں خدا موجود نہیں، اس میں یسوع موجود نہیں، اس میں نجات نہیں ہوتی۔ اب جو کچھ بھی آپ نے آنے والے سالوں میں، آنے والے وقتوں میں حاصل کرنا ہے، ایمانداری کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ حاصل کرنا ہے۔ اگر یہ چیزیں آپ کے اندر ہوں گی تو یاد رکھو آپ دنیا میں کہیں بھی شکست نہیں کھا سکتے۔ چاہے سامنے انسان اگر بڑے سے بڑا کھڑا ہو جائے، چاہے کوئی تاثیر، کوئی بدلو آپ کے سامنے کھڑی ہو جائے، آپ یسوع کے نام سے نام دیں، آپ مسیح مصلوب کے نام سے نام دیں۔ سو آئے میں ایک ایسے خدا کے بندہ سے آپ کو ملواتا ہوں جس نے یہ تمام چیزیں حاصل کی، شہرت، دولت، عورت، اولاد، زمین، یہ تمام چیزیں اس نے حاصل کی، مگر ان کو حاصل کرنے کے لیے اس نے بے ایمانی نہیں کی، بغانی عورت کی آرزو نہیں کی، بغانے مال کی لالچ نہیں کی، کسی کا خون نہیں کیا، بلکہ بائبل اس کے لیے بار بار چاہیے خدا اس کے ساتھ تھا، خدا اس کے ساتھ تھا، خدا اس کے ساتھ تھا، اور یہ خدا کا بندہ یوسف، ہاللیلویہ، خدا اس کے ساتھ۔ تو یاد رکھو یسوع آج آپ لوگ کے ساتھ رہے۔ اگر یہ چیزیں آپ نے آنے والے سالوں میں اپنے حاصل کرنی ہے، اولاد جیسی برکت، بیوی جیسی برکت، زمین جیسی برکت، کاروبار جیسی برکت، یہ برکتوں کو اگر آپ نے حاصل کرنا ہے تو اپنا سر جھکا کر یسوع کے ساتھ اس کی عبادتوں میں، اس کے کاموں میں شریک رہیں۔ وہ بائبل کہتی ہے وقت پر سرفراز اور سربلند کرے۔ دنیا کا سرفراز کیا ہوا شخص گر جائے گا، مگر یسوع کا سرفراز کیا ہوا شخص کبھی نہیں گر سکتا۔ یاد رکھو۔ سوائے میرے ساتھ دیکھیں بائبل مقدس میں، پیدائش بائبل مقدس کی سب سے پہلی کتاب ہے، اس کا باب ہے 39، 45واں باب ہے۔
39 باب کی میرے ساتھ دیکھیں 12ویں آیت. میں 11ویں آیت سے پڑھوں. بھائی عمران پڑھیے گا. کلام مقدس میں سے پیدائش کی کتاب 39واں باب اور 11ویں آیت. اور ایک دن یوں ہوا کہ وہ اپنا کام کرنے کے لیے گھر میں گیا اور گھر کے آدمیوں میں سے کوئی بھی اندر نہ تھا. تب اس عورت نے اس کا پیراہن پکڑ کر کہا کہ میرے ساتھ ہم بستر ہو. وہ اپنا پیراہن اس کے ہاتھ میں چھوڑ کر بھاگا اور باہر نکل گیا. آمین. ذات کے پاک کلام میں پڑھے جائے تاکہ برکت ہو. یہاں جو بات میں بتانا چاہ رہا ہوں، میں نے کچھ چیزوں کے نام لیے. عورت، دولت، شہرت. ہاں، تو ان میں سب سے پہلے میں عورت کو دیکھ رہا تھا. یہ عورت یوسف کو ننگا کرنا چاہتی ہے. گناہ یوسف کے ساتھ بغلگیر ہونا چاہتا تھا، مگر بائبل بتا رہی ہے یوسف بھاگا ہے. بتانا یہ چاہتا ہوں، اگر آپ کے سامنے کوئی ایسی عورت آئی ہے تو آپ اسے حاصل کرنے کے لیے بچوں کوئی غلط طریقے کا استعمال نہ کریں. کوئی غلط طریقے کا استعمال. خدا نے جب بیوی تحفے کے طور پر دی ہے تو آپ کو وقت معین پر وہ دے گا. مقدس کلام میں لکھا ہے مثال میں دیکھو، بڑے غور سے نہیں ہو سکتے. جسے بیوی ملی اس نے تحفہ پایا، اور اس پر خداوند کا بیوی کے ساتھ فضل بھی ہوگا. کیسی برکت ہے، ڈبل. بیوی تو آپ کو ملے ہی ملے گی، مگر یہاں یہ عورت جو ہے اس سے اس کی بیوی بھی چھینا چاہتی ہے، اور اس سے اس کی شہرت بھی چھیننا چاہتی ہے، اس سے خدا کی حضوری بھی چھیننا چاہتی ہے. مگر بائبل بتا رہی ہے یوسف بھاگا وہاں سے. بلا نکلو بھائی یہاں سے، کیونکہ یوسف اس بات کو جان چکا تھا کہ اگر میں اس کے ساتھ بیٹھ گیا، اس کے ساتھ بدی کر گیا، تو میں مصر کا آنے والے وقتوں میں حکمران بنا نہیں سکتا. بتانا یہ چاہتا ہوں یسوع کے بعد آپ کے لیے ایسے پلان ہیں. آپ کو کچھ بڑا بنانا چاہتا ہے. عورت، دولت، شہرت آپ کو ننگا کرنا چاہتا ہے، آپ کے کپڑے اتارنا چاہتی ہے. جو یسوع بنانا چاہتا ہے وہ اتارنا چاہتی ہے. یہاں ایسے ہی کچھ ہو رہا ہے. ابلیس نے اس عورت کو سما کر کہا کہ یہ بچہ جو ہے نہ تو زنا کرتا ہے، نہ چوری کرتا ہے، اور نہ ہی کھانے پینے میں ہیرا پھیری کرتا ہے. کوئی برا کام کرتے ہوئے میں نے نہیں دیکھا. اس کو ابلیس نے دیکھا تو میں نے کوئی اس کو غلط فیل کرتے ہوئے نہیں دیکھا. آؤ اس سے آج غلط فیل کرائے. تو اسی طرح آپ کے ساتھ بھی ایسا کبھی بھی ایکشن ہو، چاہے دولت کماتے ہوئے، چاہے عورت حاصل کرتے ہوئے، کوئی بھی ایسا زندگی میں ایکشن ہو تو بڑے توجہ سے سنیے گا. یہ کلام جو میں آج آپ کو سنا رہا ہوں، آپ نے کوئی غلط طریقہ استعمال نہیں کہ میں ماما کی بیٹی ہے، خالہ کی بیٹی ہے، پھوپھو کی بیٹی ہے، پڑوسیوں کی بیٹی ہے، اسے میں اگر یہ غلط طریقے کا استعمال کرو گے ساری زندگی، اور آنے والی نسلوں کو کیا بتائیں گے، آنے والے بچوں کو کیا بتائیں گے. اب جب آپ کے پاس جب بچے پیدا ہوں گے تو چلو آپ نہیں بتائیں گے، مگر جب بچے بڑے ہوں گے تو آس پڑوس کے لوگ ان کے ماں باپ نے ایسے شادی، ان کے ماں باپ نے ایسی شادی. آپ کو صرف تھوڑے وقت کے لیے نہیں، گناہ جو ہے آپ کو تا حیات ننگا کرنا چاہتا ہے. وہ دھبا، وہ عہد آپ کے ساتھ رہے گا. آپ نے دولت حاصل کرنے کے لیے کوئی بے ایمانی نہیں کرنی، کوئی دغا بازی، کوئی فراڈ نہیں کرنا. جب کلام کہہ رہا نا اودے حضور وچ ہے عزت تو ملے گی. اور پھر یسوع نے صاف رحمت کی 7 بات کی ساتھ دیا ہے، مانگو گے تو تم کو دیا جائے گا. تم مجھ سے مانگو نا، مانگو گے تو تمہیں دیا جائے گا، ڈھونڈو گے تو کھٹکھٹاؤ گے تو تمہارے واسطے. یہ ہے ہماری لیے بات. کبھی بھی غلط راہ استعمال مت کرنا، چاہے شادی کا پروگرام ہے،
چاہے میرے بچوں زمین لینے کا پروگرام ہے، چاہے دولت حاصل کرنے کا پروگرام ہے، چاہے سونا حاصل کرنے کا پروگرام ہے، چین پہننے کا دل کر رہا ہے، انگوٹھی پہننے کا دل کر رہا ہے، کبھی کوئی غلط طریقے کا غلط رستہ اختیار مت کرنا۔ اگر کرو گے تو یاد رکھو بہت بڑا نقصان ہوتا ہے۔ 10 احکامات میں خدا نے صاف کہہ دیا کہ چوری نہ کرنا، خون نہ کرنا، زنا نہ کرنا، بغانے مار کر لالچ نہ کرنا۔ آج یہی باتیں میں آپ کو ذرا دوسرے طریقے سے بتا رہا ہوں۔ یہاں پر عورت اس کے ساتھ بدسلوکی کرنے چاہتی تھی، ابلیس سما گیا اس عورت کے اندر، اللہ بڑے عرصے سے رہ رہا تھا، مگر اس دن ابلیس سما گیا کہ بھائی آج اس نوجوان کے کپڑے اترنے چاہیے، مگر بھائی اتاری ہے کہ وہ اپنا بہن اس کے ہاتھ میں چھوڑ کر بھاگا اور باہر نکل گیا۔ آپ نے بھی بھاگنا نوجوانوں، ایسی بے ایمانی کی روٹی سے، ایسی بے ایمان عورتوں سے، ایسی بے ایمانی کی زمین سے، ایسے بے ایمانی لوگوں سے آپ نے بھی بھاگنا ہے۔ جب یہ بھاگا ہے تو جو بائبل پڑھتے ہیں ان کو سب کو پتہ، شاید آپ کو پتہ ہوگا کہ خدا نے اسے مصر میں دوسرے درجے کا حکمران بنا دیا۔ تو یسوع نے آپ کے لیے بھی ایسے پلان سوچے ہوئے ہیں، آپ کو وہ انور فضل بنانا چاہتا ہے، ہاللیلویہ۔ مگر شیطان نہیں چاہتا، بری عورتیں نہیں چاہتی کہ یہ انور فضل سے بھی اچھی خدمت کرنے والے بنے، یہ بینی ہند سے بھی اچھی خدمت کرنے والے بنے۔ عورتیں نہیں چاہتی، بری عورتیں جن میں شیطان سماتا ہے، وہ چاہتے ہیں کہ یہ گناہ میں مر جائے، زندگی گزارے، اپنی نسل کے لیے بد دعائیں چھوڑ جائے، بری باتیں چھوڑ جائے۔ ایسا کچھ میرے عزیزو ابلیس جو ہے وہ ارد گرد کے لوگوں میں سما کر آپ کے ساتھ کرنا چاہتا ہے، مگر آپ نے ان باتوں کو نوجوانوں سمجھنا ہے، آپ نے سمجھنا ہے۔ اگر سمجھو گے نہیں تو آپ عزت بھی کھو بیٹھو گے، دولت بھی کھو بیٹھو گے، شہرت بھی کھو بیٹھو گے۔ آپ سب کو واقعہ یاد ہوگا جب ہمارے اعظم بستی کے اندر شراب پی کے 21 نوجوان ہلاک ہوئے، یاد ہے آپ کو؟ 21 نوجوان اعظم بستی کے اندر، ایسے تھا جیسے کہ ہر گلی میں ماتم ہی ماتم۔ اور معذرت کے ساتھ کچھ خادموں نے جنازہ پڑھانے سے بھی انکار کر دیا تھا کہ انہوں نے شراب پی کر یہ مر گئے۔ تو کہیں معذرت کے ساتھ بچوں، خدا نہ خواستہ ایسا کوئی ہمارے لیے الفاظ نہ استعمال کرے، ہمارے لیے کوئی ایسا استعمال الفاظ نہ کرے، اس بات کے لیے سوچو۔ خداوند آپ کو عزت بھی دے گا، دولت بھی دے گا، شہرت بھی دے گا، اچھی بیوی بھی دے گا، اولاد بھی دے گا، تمام چیزیں خدا نے وعدہ کی دے گا۔ خدا کے وعدے کا کیا کرو؟ انتظار کرو، بس صبر سے انتظار کرو، وہ سب کچھ تمہیں عطا کرے۔ اس خدا کے بندہ یوسف نے بڑا انتظار کیا، یہاں تک کہ اس کی ایمانداری نے، اس کی وفاداری نے، اس کی سچائی نے اسے قید خانہ میں ڈلوا دیا۔ اس نے کہا مجھے قید خانہ میں جانا منظور ہے، مگر 44 کی بیوی مجھے تیرے ساتھ بیٹھنا اور بدی کرنا بالکل منظور نہیں ہے۔ آپ نے بھی نوجوانوں کو بھی کوئی ایسا زندگی میں واقعہ آ جائے، ایسا ہی کچھ بولنا ہے، ایسا ہی کچھ کرنا ہے، اس کے بعد خدا کا جلال بھی دیکھو اور یسوع کو اپنی زندگی میں کام بھی کرتا ہوا دیکھو۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ آئینہ میرے ساتھ دیکھیں 28واں باب، خدائش او جیزس، 31واں باب ہے۔ آپ نے کرنا کیا ہے؟ بڑے غور سے سنیں۔ اگر آپ سرفرازی چاہتے ہیں، خدا سے عزت چاہتے ہیں، 31ویں باب کی آیت نمبر 38 پڑھیے گا۔ یہ بھی ایک نوجوان کی کہانی ہے اور یہ یوسف کا باب ہے۔ اس کا باب ہے یوسف کا باب، جی۔ کلام مقدس میں سے پیدائش کی کتاب 31واں باب اور 38ویں آیت، میں پورے 20 برس تیرے ساتھ رہا، نہ تو کبھی تیری بھیڑوں اور بکریوں کا گاب گرا اور نہ تیرے ریوڑ کے مینڈے میں نے کھائے۔ جسے درندوں نے پھاڑا میں اسے تیرے پاس نہ لایا، اس کا نقصان
میں نے کہا جو دن کو یا رات کو چوری گیا اسے تو نے مجھ سے طلب کیا. میرا حال یہ رہا کہ میں دن کو گرمی اور رات کو سردی میں مرا اور میری آنکھوں سے نیند دور رہتی تھی. آمین. سن لیا؟ یہ ہے یوسف کے بعد کی بات. آج میرے بچوں کو سردی میں کام کرنا پڑے تو ڈرو مت، گرمی میں کام کرنا پڑے تو گھبرایا مت کرا کرو، چاہے وہ آپ کا باپ کھڑا کرے چاہے آپ کا باس کھڑا کرے، دلیری سے کرو اگر یوسف جیسے مقام اور رتبے کو پانا چاہیے. خدا کے ہاتھ میں آپ کے لیے بڑے بڑے منصوبے اور بڑے بڑے پلان ہیں. مگر آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارا وہ مخالف بھی ہے جس نے آدم اور ہوا کو عدم میں رہنے نہیں دیا، وہ ہمیں اس زمین پر رہنے نہیں دیتا. جس نے آدم اور ہوا کے اس زور کو چھین لیا، وہ میرا بھی زور یہاں سے چھیننا چاہتا ہے، وہ میری قوت کو بھی چھیننا چاہتا ہے. بعض دفعہ نوجوان سردی میں کام کرتے ہوئے ڈرتے ہیں، گرمی میں کام کرتے ہوئے گھبراتے ہیں، چھٹیاں کر جاتے ہیں. یہ چھٹیاں کرنا بند کر دو بچوں. اگر کہیں بھی جاب کرتے ہو وفاداری کے ساتھ کرو. دیکھو 20 سال اس خدا کے بندہ نے اپنے ماما کے یہاں محنت کی ہے، اور ان 20 سالوں میں اس کے ماما نے اس سے دھوکہ بھی کیا، جو اس کی من پسند بیوی تھی اسے نہ دی، بلکہ اس سے دوسری بیٹی بھی آئی جو بڑی بیٹی تھی. اور کہا جی ہمارے یہاں تو دستور ہے جب تک بڑی بیٹی گھر میں چھوٹی بیٹی کی شادی نہیں ہوگی. اس نے کہا ٹھیک ہے میں 7 سال اور خدمت کروں گا. 7 سال پہلے کی پھر 7 سال کی بند. اور اس دوران اس نے یہ نہیں کہا کہ جو میری من پسند بیوی ہے میں اسے لے کر جو ہے میں غلط طریقے سے اور پاسر نہیں کروں گا. اور یہاں وہ یہ بتا رہا ہے کہ جب چوری ہوا ہے تو وہ بھی میں نے بھرا. اگر کہیں فیکٹری میں، مل میں، کسی آفس میں آپ کو کوئی الزام لگ جاتا ہے اور آپ بے گناہ ہیں، آپ بالکل اسٹل ہیں. آپ کی جو مار پڑ رہی ہے، آپ پر جو الزام لگ رہے ہیں، آپ کی جو عزت تعطر ہو رہی ہے، اس کا تمام چیزوں کا بدلہ خدا آپ کو ضرور دے گا. آپ پر جو غلط الزام لگ رہے ہیں، آپ پر جو غلط باتیں کسی جا رہی ہیں، ان تمام چیزوں کا صلہ خدا دے گا آپ کو. اسی ادارے کے لوگ، اسی فیکٹری کے لوگ آپ کو سلوٹ کیا کریں گے جب آپ صبر سے ان تمام چیزوں کو برداشت کریں گے. جب اس عورت نے یوسف پر الزام لگایا، اس نے کہا ٹھیک ہے بھائی الزام تو لگ گیا، اب میری تو سنے گا نہیں، میں اکیلا ہوں، اور یہ 44 کی بیوی ہے، یہ اس کی تو سب سنیں گے. شاید اس نے کوئی 2-4 لوگ بھی ساتھ ملا لیے. اس نے کہا میں قید خانے میں، اس کو قید خانہ میں ڈال دیا اس عورت کے الزام سے. تو کبھی کوئی خدا نہ خواستہ تو ایسا واقعہ آپ کے یہاں ہوتا ہے، آپ کو خدا اس تمام دردناک واقعے کا حساب دے گا. آپ کو خدا زمین پر ایک زبردست رتبہ دے گا. یہ بات آج لکھو. یوسف نے بڑی تکلیفیں، بڑی اپنے بھائیوں کی نفرت کو دیکھا، اپنے دوستوں کی نفرت کو دیکھا، اور پھر جب یہ نفرت کو دیکھتا رہا تو ایک وقت ایسا آیا کہ خدا نے اسے اچھا مقام دیا. اور یہ یوسف کا باپ ہے، کہہ رہا میں نے سردی میں بھی کام کیا، میں نے گرمی میں بھی کام کیا. آج ہمارے نوجوان سردی اور گرمی میں کام کرنا پسند نہیں کرتے، بھاگتے ہیں. یہ آپ کو زیادہ دیر نہیں کرنا پڑے گا. اگر یسوع آپ کے ساتھ ہے تو آپ کو زیادہ دیر نہیں کرنا ہوگا. آپ کی مشقت کو یسوع کم کرے. نوجوانوں آؤ اس بات کو سمجھیں، اور اگر آپ غلط طریقے سے تمام یہ چیزیں حاصل کریں گے تو آئیں آپ کا کیا حال ہوگا. میں آ جاتا ہوں آگے چل کے مثال میں دے دیتا. 23واں باب. آیت پڑھیے گا بھائی. کلام مقدس میں سے امثال کی کتاب 23واں باب اور 17ویں آیت.
तेरा दिल गुनाहगारों पर रश्क ना करे। आमीन। कोई दोस्त बदी कर आता है तो वाह वाह ना करो, ये कहा जा रहा है, बल्कि बोलो शेम यार, तूने अपने खुदा की हजूरी खो दी, अपने माँ बाप का नाफरमान बन गया, गद्दा बन गया तू। कलाम कह रहा है तुमने रक्ष नहीं किया। जी आगे बढ़िए। बल्कि तू दिन भर खुदावंद से डरता रहे। आमीन। दिन भर खुदावन से डरता रह तू। यूसुफ यही करता था, खुदावन से डरता था। अगर जमीन पर रहकर ऊंचा मकाम, ऊंचा रुतबा पाना चाहते हो तो ये बातें अपने अंदर आज फिक्स कर लो, अपने दिल की तख्ती पर लिख लो और गले का तौर बना लो। हालेलुया। जी आगे बढ़िएगा। क्योंकि अजर यकीनी है। आमीन। देखो यहाँ यकीन दिलाया जा रहा है बच्चों, अजर यकीनी है। डरते रहोगे, अजर यकीनी है। जी। और तेरी आस नहीं टूटेगी। आमीन। जी आगे बढ़िएगा। ऐ मेरे बेटे, तू सुन और दाना बन और अपने दिल की रहबरी कर। तू शराबियों में शामिल ना हो और ना हरीस कबाबियों में, क्योंकि शराबी और खाऊ कंगाल हो जाएंगे और नींद उनको छितरे पहनाएगी। सुन लिया, शराबी खाऊ ये कंगाल ही नहीं है। अगर आज शराब की बोतल को हाथ लगाना तो तब भी पिता, अगर यीशु की शरीर की तरफ हाथ बढ़ाना तब पिता। हालेलुया। हालेलुया। किसकी तरह आप हाथ बढ़ाएंगे अपना? मेरे बच्चों, वो मेरे और आपके लिए आसमान छोड़कर जमीन पर आए। आप ऐसी बुरी आदतें छोड़ें यीशु के लिए। हालेलुया। हालेलुया। अगर नहीं छोड़ोगे तो देखो क्या लिखा है, कंगाल रहोगे, भूखे रहोगे, नंगे रहो, हर वक्त मांगते रहोगे। मगर यीशु ये नहीं चाहता। यीशु कहता मैं इसलिए आया ताकि तुम जिंदगी पाओ और कसरत की जिंदगी। यीशु इसलिए आया नौजवान। सो इन बातों को याद रखें और अपने अंदर खुदा का डर रखें। यूसुफ की तरह गुनाह से भागें, बदी से भागें। सर्दी में काम करना पड़े, गर्मी में काम करना पड़े, मत घबराएं, मत डरें। अपने आप को आदी बनाएं। तुम आदी बनाओगे तो सरफराज सब। हालेलुया। खुदा इस मुकद्दस कलाम को इसका सर